اسلام آباد میں بلوچوں کے احتجاج کو ڈسپرس کر دیا گیا. جو لوگ احتجاج میں شرکت کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد پولیس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کے اندر کہا گیا کہ غیر مہلک انداز سے ہم نے اس احتجاج کو ڈسپرس کیا ہے اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ گرفتاریاں کی ہیں اور اس سے پہلے ان سے نیگوشیشنز بھی کی گئیں. احتجاج کے جو محرکات ہیں ان کا تعلق بلوچستان میں ہونے والی مبینہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ سے ہے جس کے اندر مبینہ طور پر CTD کے لوگ انوالو ہیں. اس احتجاج کو اس واقعے نے ٹریگر کیا اور اس کے بعد یہ طویل مسافت طے کرتا ہوا اسلام آباد کے ڈور سٹیپ کے اوپر آ گیا. یہاں پر جب آ گیا تو پھر مختلف سڑکوں کے اوپر یہ لوگ آن موجود ہوئے, ٹریفک ڈسرپٹ ہوئی. اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں ان کو مزید تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں آ کے پولیس نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. اب گرفتاریاں ہو گئی ہیں, اس کے اوپر بین الاقوامی طور پر بھی خبریں بنی ہیں. برطانوی پارلیمنٹ کے اندر ایک شخص نے ریزولوشن بھی موو کیا, ایک ممبر نے, اور اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر مذمت کی ہے گرفتاریوں کی اور کہا ہے کہ ہر شہری کا حق ہے یہ احتجاج کرنا اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. تو ایک بین الاقوامی اور قومی طور پر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. اب اس کو آپ 4-5 پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 1, جو گریونس ہیں احتجاج کرنے والوں کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کمال بات یہ ہے کہ یہ اتنی دیر سے یہ احتجاج کر رہے ہیں اور اتنی دور سے احتجاج کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور سارے رستے مسافت طے کرتے ہوئے تمام ریاستی جو نظام ہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کے گریونسز کو ایڈریس نہیں کر پائے, ان کے ساتھ انگیج نہیں کر پائے. اب مجھے پتہ ہے آگے سے جواب کیا آنا ہے یا آتا ہے یا آیا ہے, وہ یہ ہے جی کہ ہم تو انگیج کرتے رہے لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے جانا اسلام آباد ہی ہے, تو جب کوئی یہ طے کر لے کہ اس نے بات نہیں سننی تو پھر ہوتا یہی ہے. لیکن جو سافٹ انگیجمنٹ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو ہارڈ سٹینڈ ہے اس کو سافن کیا جائے. دنیا بھر کے اندر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ انگیجمنٹ کے باقاعدہ پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں اور یہ احتجاج جو ہے یہ بڑا موبائل قسم کا احتجاج ہے. یہ وہاں سے بلوچستان سے چل کے آ رہے ہیں اور اسلام آباد کے دروازے کے اوپر بیٹھ گئے. اسلام آباد کی پولیس کے اوپر آپ نے اب یہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہاں سے جو لوگ چلے ہیں رستے میں سے سارا سفر طے کرتے ہوئے ان کو آپ ٹیکل کریں. تو کسی بھی شہر کی پولیس جو ہے اس کے پاس آپشنز کیا رہ جاتی ہیں جب ان کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے اور احتجاجی جو ہے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے, اس بات سے قطع نظر کہ ان کے محرکات کیا ہیں, ان کے گریونسز کیا ہیں. تو آپ نے یہ سارا سفر طے کیوں کرنے دیا, آپ نے اس معاملے کو اٹھانے کیوں دیا؟ تو رستے میں اس کو ڈیفیوز کرنا چاہیے تھا. نمبر 2, یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا معاملہ ہے یا مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے اس کو آپ کارپیٹ کے نیچے نہیں رکھ سکتے. اس کو آپ کو ہیڈ آن ٹیکل کرنا ہوگا اور بار بار ہر 2 ماہ کے بعد یہ ایشو اٹھتا ہے. کبھی کورٹس کے اندر گیا ہوتا ہے, کبھی پریس کے اندر آیا ہوتا ہے, کبھی بین الاقوامی رپورٹس کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے, کبھی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, کبھی پریس کلب کے سامنے ہے, کبھی سڑکوں کے اوپر ہیں. اس کو آپ کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جتنے بھی بل پھیر ہیں ان کو سیدھے کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہیڈ آن ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور دنیا بھر میں دوبارہ میں کہوں گا بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا آئین اور قانون میں کوئی تحفظ آپ ان کو فراہم نہیں کر سکتے, ان کا دفاع نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں آ کر ان کا کلوجر کرنا پڑتا ہے. تو مسنگ پرسنز کا کلوجر جو ہے آپ کو ہر حال میں کرنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کیس یوں ہی لنگر آن کرتا رہے اور اس کے گرد اتنا تنازع پھیلے کہ پاکستان کی عزت ہر دوسرے مہینے جو ہے کبھی کورٹس کے سامنے کھڑی ہو, کبھی سڑکوں کے اوپر اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں, کبھی بین الاقوامی طور پر ملک کی نیک نامی کو مزید دھبے لگائے جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. تو کاسٹ جو ہے اس کی, یہ میں گزارش کرنا چاہوں, جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ اس کو کمپیوٹ تو کریں اس کاسٹ کو جو آپ پے کرتے ہیں. تو بھلے جسٹیفیکیشنز جو بھی آپ کی ہوں, ان معاملات کو اب آپ روک نہیں سکتے ہیں. یہ وہ ماحول ہوگا جس کے اندر اس قسم کے احتجاج کی گنجائش کم ہوتی جائے گی. لیکن اگر آپ نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہر شخص یا ہر دوسرا شخص جو ہے گمشدہ افراد کے معاملے کے اوپر یا بلوچوں کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ ایک سوال اٹھا رہا ہے, یا پشتونوں کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں سوال اٹھا رہا ہے, یا پنجاب کے اندر سے بندے اٹھائیں گے سوال اٹھا رہا ہے, بھلے اس کی کوئی فیکچول بیسس ہو یا نہ ہو, لیکن ایک ماحول بنا ہوا کہ جی ایسا ہی ہوتا پاکستان کے اندر. تو اس ماحول کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ریومرز ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں اور فیکٹس جو ہیں سامنے آ جائیں. تیسری بات بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ اس وقت نگران حکومت جو ہے وہ ان کے ریپرزینٹیو جو ہیں پرائم منسٹر بلوچستان سے ہیں. ابھی جس انٹیریئر منسٹر نے ریزائن کیا ان کا تعلق بلوچستان سے ہے
اور بلوچستان کے اوپر فوکس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیکیورٹی ایجنسیز کا بہت رہا ہے. تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تو ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم مل بیٹھ کر ان معاملات کو آئسولیٹ کر سکیں. اور یہ سڑکوں کے اوپر خواتین اور بچوں اور مردوں کے احتجاج جو ہیں ان کا آپ کسی نہ کسی طریقے سے منہ بند کر سکیں، ان کے دروازے بند کر سکیں. اگر ہم اس کو نیشنل سیکیورٹی کے پیرائی کے اندر نہیں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے معاملات اس قسم کے احتجاج سے متاثر ہوتے ہیں، تب تک ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے. اب اسلام آباد کے اندر آ جائیں چوتھے پوائنٹ کے اوپر. احتجاج بطور اسلام آباد کے شہری کے میں تو اس پر احتجاج کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں ہر وقت احتجاج کیوں ہوتا رہتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرے احتجاج کی اپنی حد ہے. یہ بلوچ احتجاج سے بات جڑی ہوئی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر یا کسی بھی شہر کے اندر احتجاج کی جو جگہ مختص کی ہوئی ہیں وہاں پر جا کے آپ احتجاج کریں، وہاں پر آپ خیمے لگائیں، بیٹھے رہیں وہاں پر 1.5 سال. سڑکوں کو آپ ڈسرپٹ نہیں کریں. اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر کے اندر آپ 2 سڑکیں بند کرتے ہیں، سارا کا سارا شہر جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. لوگ سکول نہیں جا سکتے ہیں، ایگزامز کے دن ہیں، لوگ ہاسپٹلز نہیں جا سکتے ہیں، سردیوں کے دن ہیں، گاڑیاں جو ہیں وہ لائنیں ان کی لگی ہوئی ہیں، پیٹرول دیکھیں اس کی قیمتیں کہاں پر ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگیں گی. آپ کہیں جی ایک طرف بندے مر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو پیٹرول کی پرائسز کا پڑا ہوا ہے. عام لوگوں کی زندگی جن کا ان واقعات سے تعلق نہیں، اس سے کیوں متاثر ہو؟ وہ ایکسٹرا پیٹرول کیوں پھونکیں؟ وہ اپنے مریضوں کو لائن میں کیوں لگائیں؟ ایمبولینسز کیوں پھنسی ہوئی ہوں؟ اسلام آباد میں ایسے احتجاج کو میں تو کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کو ٹیک اپ کریں اور روزانہ کا جو درد سر ہے اس کو ختم کریں. وہ عمران خان جب سے جیل میں گئے تب سے جا کے اسلام آباد کے اندر سکون ہوا ہے. ہر دوسرے دن یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہوتا تھا. لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں اس تاریخ کا بھی احاطہ کرنا ہوگا جس نے اسلام آباد کو احتجاج کا گڑھ بنا دیا. ہم پہلے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ یہ وارداتیں نہ کریں. کبھی فیض آباد کے اوپر دھرنے کروا رہے ہیں، کبھی ڈی چوک کے اوپر دھرنے کروا رہے ہیں، کبھی آپ پارلیمنٹ کی حصار بندی کر رہے ہیں، کبھی آپ پی ٹی وی کے اوپر حملے کروا رہے ہیں. یہ آپ نے سارے کام کیے ہیں نا، تو آپ بلوچوں کو نہیں روک سکتے. اگر آپ ٹی ایل پی کو نہیں روک سکتے، اگر آپ عمران خان کو نہیں روک سکتے، بلکہ ان کو تو خیر انکریج کیا گیا تھا. اگر طاہر القادری کو آپ نے وہ کینیڈا سے بلوایا، جی ٹی روڈ سے گزار کے اس کے پوسٹر لگاتے ہوئے بیچ اسلام آباد آپ نے 2 مرتبہ اس کو ٹھہرایا، اگر آپ نے یہ دھندے کیے ہیں تو اب آپ ہائی مورل گراؤنڈ نہیں لے سکتے بلوچوں کے احتجاج کے بارے میں. تو یہ جو ماضی ہے یہ جاتا نہیں ہے انفارچونیٹلی. آپ سمجھیں کہ ایک کا ٹینیور ختم ہو گیا، دوسرے کا ٹینیور شروع ہو گیا تو ماضی نیا بن جائے گا. ماضی نیا نہیں بنے گا، ماضی وہی رہے گا جو ہانٹ کرتا رہے گا. تو یہ ماضی کے جو کارنامے ہیں جس کے اندر آپ نے اسلام آباد کو ایک احتجاج کا گڑھ اور فساد کی زمین بنا دیا ہے، یہ اس ماحول کے اندر یہ احتجاج جب ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد کی شہریوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں تو وہ پراثر آپ کو آرگومنٹ نہیں لگتا، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی تو احتجاج ہوتے رہے ہیں، بلوچوں نے احتجاج شروع کیا تو کون سا بڑا مسئلہ ہو گیا. تو برائے مہربانی ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں. اسلام آباد کے اندر احتجاج کی گنجائش، کسی بھی شہر کے اندر ایسا احتجاج جو لوگوں کی زندگیوں کو ڈسرپٹ کرتا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. بزنس ویسے نہیں ہے، لوگ ویسے ہی پریشانی کا شکار ہیں، نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، مشکل سے گھر سے نکلتے ہیں، آگے سے احتجاج والے جو ہیں وہ روڈیں بند کر دیتے ہیں. سختی سے اس کو انفورس کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پولیس کے سامنے جب آپ لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ شہر کو بچاؤ تو وہ گرفتاری ہی کرے گی نا، پھول تو نہیں بھیجے گی ان کو. اور کسی بھی شہر کی پولیس میں ایسا ہی ہوگا، سیکیورٹی ایجنسیز ایسے ہی کرتی ہیں، ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. دا مومنٹ یو گو بیانڈ اے سرٹن لائن تو اس لائن کے بعد پھر لا ول کک ان. لیکن ہم نے یہ لائن اتنی مرتبہ کراس کروائی ہے دوسرے لوگوں سے وارداتیں کرتے ہوئے کہ اب بلوچوں کے بارے میں جب بات آتی ہے ان کے احتجاج کے بارے میں تو پھر لازمی طور پہ یہ سوچتے ہوں گے کہ پہلے تو لوگوں کو دعوت دیتے ہوتے تھے کہ آؤ اسلام آباد میں احتجاج کرو، اب ہم احتجاج کرنے کے لیے آئے تو ہمیں گرفتار کر رہے ہیں.